کے سامنے میں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 اور 70 کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر اور ان کے بعد جو آیات آنے والی ہے ان میں اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو یہ خطاب ہے اس کے اندر ہم اس قرآن کے حصے میں اللہ رب العالمین جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلی آیت جس کی تلاوت میں نے کری اس کا معنی یہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ اللہ رب العالمین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد یا یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ سنا دیجیے۔ اب یہ ہم پہلے یہ جان لیں ذرا سا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کون ہے۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم پڑھتے ہیں، اس درود پاک کے اندر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین درود پڑھنے کی جو تعلیم فرمائی ہے وہ درود ابراہیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا نام جو آتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، کیا معنی ہے اس کے، کون ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت برگزیدہ بندے ہیں جن کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور انہوں نے انہیں تمام انسانوں کا امام بنایا اور ان کو اس فضیلت سے نوازا کہ ان کے بعد سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے جو رسول ہیں وہ سارے کے سارے انہی کی اولادوں میں سے آئے۔ ان کے علاوہ پھر جو نبوت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے ان کی اولادوں کے لیے ہی خاص کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے۔ جو بڑے بیٹے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی جو بیٹے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور پھر وہیں سے ہی پورا کا پورا سلسلہ جو نبوت کا ہے وہ چلتا ہے، جو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی نبی ہیں، اور پھر جو آخری نبی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، اس لیے ہم اس قوم کو اور قرآن کے اندر اس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اسرائیل کے بیٹے، اور تمام انبیاء علیہ السلام انہی اولادوں میں سے نکلے۔ اور ادھر جو ان کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے مکہ کے اندر آباد کر دیا، اور مکہ میں آباد کرنے کے بعد وہیں سے پھر ان کی اولادیں پھلتی پھولتی رہی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مکہ کے اندر جو شرک تھا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، ایک سے زیادہ خدا کو ماننا، وہ عام ہو گیا، اور پھر الٹیمیٹلی اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو قرآن کے اندر کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اصل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا ہیں، اور نہ کیول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کو نہ کیول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کہا جاتا ہے، بلکہ تمام مسلمانوں سے جب اللہ رب العالمین خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اپنے باپ ابراہیم کا جو طریقہ ہے سنت ابیکم یا ملت ابیکم ابراہیم، کہ اپنے باپ ابراہیم کا جو طریقہ کار ہے اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو۔ تو ان کی جو جوانی کا قصہ ہے، جوانی میں انہوں نے کس طرح سے اپنے والد سے بات کری، اس کا ذکر اس حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے زمانے کے اندر آنکھ کھولی اور وہ غور و فکر کرنے لگے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ جو میری قوم ہے اور میرے جو والد ہیں وہ الگ الگ خدا ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور نہ کیول تاریخ کے اندر یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہی اس علاقے کے سب سے بڑے پجاری تھے۔ اب پجاری کے گھر کے اندر یا مورتی بنانے والے کے گھر کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور شروع سے ابراہیم علیہ السلام کو جو شرک وہاں چلا آ رہا تھا، اللہ رب العالمین کی ذات سے دوسرے خداؤں کو، دیوی دیوتاؤں کو پوجا جا رہا تھا، ان کو وہ چیز کھٹکتی تھی، سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا کیا اور پھر جس طرح سے انہوں نے اپنی قوم سے بات کری، اس پورے مکالمے کو، اور جس طرح سے اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کری ہے جب ان کے باپ نے اور ان کی قوم نے ان سے دشمنی کری ہے، اس پورے واقعے کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ تو اسی واقعے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، آپ ان لوگوں کو پڑھ کر بتا دیجئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کہ جب انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، لأبیہ وقومہ، اور اپنی قوم سے، اپنے سماج سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا، ما تعبدون، یہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کی پرستش کرتے ہو، کس کی آرادھنا کرتے ہو، کس کے آگے سر جھکاتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو ان سب لوگوں نے یہ جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ کچھ بت ہیں، کچھ مورتیاں ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، اور نہ کیول عبادت کرتے ہیں، نہ کیول ان کی بندگی کرتے ہیں، بلکہ ان کے آگے ہم دھیان لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، ہم دھیان لگا کر ان کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ کالا، پھر ابراہیم علیہ السلام جب ان کی یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں، کالا هل يسمعونکم اذ تدعون، کہ جب تم انہیں پکارتے ہو، ان کو آوازیں لگاتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، کہ یہ تمہاری پکار کو سنتے بھی ہیں نہیں سنتے؟ او ینفعونکم او یضرون، اور تم دعائیں کس بات کی کرتے ہوں گے؟ تمہارا کوئی فائدہ ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، یا فائدے سے یہ جو ہستیاں ہیں یا تو تمہیں فائدہ پہنچائیں یا کوئی نقصان تمہیں پہنچنے والا ہو تو اس نقصان سے بچا لے۔ تو کیا سوال کرتے ہیں؟ پہلا سوال یہ کرتے ہیں قوم سے کہ یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے، اور کیا تمہارے او ینفعونکم، کیا تمہارے نفع پر، او یضرون، اور تمہارے نقصان پر ان کو کوئی قدرت حاصل ہے بھی یا نہیں ہے؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا اتنی باتیں ہمیں نہیں پتہ، یہ سنتے نہیں سنتے، فائدہ پہنچاتے نہیں پہنچاتے، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ کذالک یفعلون، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتا ہوا پایا ہے کہ وہ انہی بتوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ان کی پوجا کرتے رہتے تھے، تو ہم بھی انہی کی کر رہے ہیں۔ قالوا افرأیتم ما کنتم تعبدون، پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم نے کبھی غور کیا، کبھی سوچا کہ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کبھی تھوڑی دیر ٹھہر کر سوچا بھی صحیح کہ کس کے آگے سر جھکا رہے ہو؟ سر تو اس کے آگے جھکنا چاہیے جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، جو کھانے کو دے رہا ہے، جس نے یہ بہترین ماں باپ دیے ہیں، جو اس آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ اس رب کی طرح ہے بھی یا نہیں ہے؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، اور رہی تمہاری یہ دلیل صرف محض اس بات کے اوپر کہ تمہارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ ان کی عبادت کرتے ہوئے آئیں، تو صرف تم بس جیسا وہ کرتے ہوئے آئے ہیں صدیوں سے، بس ان کو دیکھ ہم دیکھ وہی کر رہے ہو؟ کہ تم نے کبھی اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا؟ تو دین اسلام کے بارے میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے اندر تو اندھی پیروی ہو سکتی ہے، بنا سوچے سمجھے دین کے اوپر چلا جا سکتا ہے یا مذہب کے اوپر چلا جا سکتا ہے، لیکن دین اسلام کے اندر بنا سوچے سمجھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کو غور و فکر کر کر اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننا ہے، غور و فکر کریں گے، اور یہ غور و فکر کی دعوت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں سخت لہجہ اختیار کر کے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ جس کی بھی تم رب العالمین جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے اس کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کر رہے ہو نا، وہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، ان کو تو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ اور صرف دشمن کس کو نہیں سمجھتا؟ رب العالمین کو، جو تمام کائنات کو اور تمام لوگوں کا بنانے والا ہے، اس کو میں اپنا دشمن نہیں سمجھتا، باقی تمام جن کی تم بندگی کرتے ہو اس رب العالمین کو چھوڑ کر ان سب کو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں تمہارے۔ اور اس سے پہلے والے حصے کے اندر انہوں نے کیا بات بتائی ہے کہ یہ جو تم جن کی عبادت کر رہے ہو نا، تمہیں یہی نہیں پتہ یہ تمہاری سنتے بھی یا نہیں سنتے، تمہیں یہی نہیں پتہ کہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے یا نہیں پہنچا سکتے، لیکن وہ رب العالمین جس کی میں عبادت کرتا ہوں، چلو میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میرا رب العالمین کون ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ وہ تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی مجھے ہدایت دے گا۔ یہ جو میں تم سب کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا ہوں، تم سب کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں، جو تم طریقہ اختیار کر رہے تھے، جن کی تم بندگی کر رہے تھے، اس کے خلاف میں نے جو آواز اٹھائی ہے، تو یہ میرے کوئی اندر سے کوئی چیز نکل کر نہیں آئی ہے، جو میرا خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی نے مجھے اس چیز کی ہدایت دی ہے، اسی نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے۔ اس کے کہنے کے اوپر میں تمہاری مخالفت کر رہا ہوں کہ یہ کیا طریقہ تم نے لگایا ہوا ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر یہ تم اتنے سارے خداؤں کی عبادت کر رہے ہو۔ والذی ہوا یطعمونی ویسقین، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، ویسقین، اور میری پیاس بھی بجھاتا ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور وہ ہے کہ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں، جب میں مریض ہو جاتا ہوں، فَهُوَ یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے، اس مرض کو مجھ سے دور کر دیتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی بحث اور ان کا جھگڑا کس سے ہوا تھا؟ ان کے والد سے اور ان کی قوم سے. اب جب قوم سے اور والد سے جھگڑا ہوگا تو کیا کرے گی قوم؟ نکالے گی وہاں سے. اور جب والد نکال دیں گے تو پھر قوم بھی نہیں رکھے گی، جاؤ یہاں سے، تم تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، ہم تو تمہیں یہاں پر رہنے نہیں دیں گے. اور باپ نے کیا کہہ دیا تھا؟ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ ابراہیم اگر آپ باز نہیں آیا نا تو پتھر مار مار کے جان ہلاک کر دوں گا تیری. جیسا میں کر رہا ہوں ویسا کر، تیرے سے نہیں کرا جا رہا تو نکلو یہاں سے، یہاں رہنے نہیں دیں گے ہم. یہ تو والد نے یہ رویہ اختیار کرا، اور قوم نے تو پورے کا پورا آگ کا الاؤ تیار کر لیا کہ اس کو جلا ماریں گے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے یہ. تو جب قوم نکالنے پر اتارو ہو گئی ہے، باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، تو اللہ رب العالمین کا تعارف کیا کراتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے ہدایت دی، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے. اب تک تو والد صاحب کھلا رہے تھے، والد صاحب پلا رہے تھے، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل میں کھلانے اور پلانے والے ابا جی نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ہے. اب تک اللہ رب العالمین نے ابا جی کو ذریعہ بنا رکھا تھا، اب اللہ رب العالمین کوئی اور ذریعہ بنا دے گا. اور اگر کھانے کو نہیں بھی ملا تو کیا ہو جاؤں گا؟ بیمار ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا. تو میرا رب تو وہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، مجھے ٹھیک کر دیتا ہے، مجھے درست کر دیتا ہے. وَالَّذِينَ يُمِيتُونِ ثُمَّ يُحْيِينِ، اور میرا رب تو وہ ہے جو مجھے موت دے گا اور دوبارہ زندگی دے گا. اور اگر کبھی کھانا نہیں بھی ملا، کیوں دعا کر رہے ہیں، کیوں اس طرح کا تعارف کرا رہے ہیں کہ اگر کھانا نہیں بھی ملا، بیمار ہو جاؤں گا، اور اگر شفا نہیں بھی ہوئی تو کیا ہوگا؟ مر جاؤں گا. تو موت دینے والا تو میرا رب العالمین خود ہے، وہی موت دیتا ہے. ثم یحیین، اور لیکن اس موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، دوبارہ سے وہ اٹھا کھڑا کرے گا اور وہ دوبارہ زندگی دے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میں میرے اس رب سے، میرے اس اللہ سے، میرے اس خدا سے اس بات کی اطمع اس بات کی امید رکھتا ہوں، اس بات کی توقع رکھتا ہوں ان یغفر لی، کہ وہ مجھے معاف کر دے گا. کس چیز کے اوپر؟ خطیئتی، کہ وہ مجھے میری گناہوں کے اوپر معاف کر دے گا. یہاں پر سوچنے کا مقام یہ ہے، کس کی بارے میں بات کر رہے ہیں ہم؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے والد ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا لگتے ہیں. وہ تمام انبیاء علیہ السلام ان کی اولادوں کے اندر سے آئی ہیں. وہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ میں میرے رب سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ میرا رب میری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. اتنا بڑا اللہ کا رسول، وہ بھی اپنی غلطیوں سے، اپنی خطاؤں سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہا ہے. تو پھر ہم کیا ہوئے؟ ہمیں تو مسلسل اللہ رب العالمین سے اپنی خطاؤں کے اوپر استغفار کرنا چاہیے. لیکن ان کی کیا توقع ہے کہ میں جو میرے رب کی عبادت کی وجہ سے اتنی ساری مشکلیں برداشت کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکل کر آئے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکل کر آئے گا کہ کل یوم الدین، جو فیصلے کا دن ہے، اس دن وہ میرا رب جو ہے میری خطاؤں کو معاف کر دے گا. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں تک تو قوم سے بات کر رہے تھے، اب ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ رب العالمین مجھے حکم عطا کر. حکم کے معنی ہوتے ہیں قوت فیصلہ، مجھے فیصلہ لینے کی طاقت عطا فرما. ابھی تو میں نے اپنی قوم سے تو مجادلہ کر لیا، لیکن جوانی کی بات ہو رہی ہے، جب ہمارے بھی ینگ سے لڑکے جو ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، وہ اپنے والد سے لڑ لیے یا اپنے آس پڑوس میں لڑ لیے اور والد نے گھر سے نکال دیا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ جاؤ، خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں تو گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں آؤں گا آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگ میری بات نہیں سنتے. لیکن 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد جب بھوک لگتی ہے تو پھر چپ چاپ سے، پاپا نے تو ڈانٹ لگا دی، اب چپ چاپ سے گھر میں جا کے امی سے کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے اندر کیا ہے. لیکن اب یہاں پر کھانے کا یا ڈانٹ کا مسئلہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کس کی وجہ سے اپنی قوم سے الگ ہوئے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. تو پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب تو نے مجھے یہ صحیح راستہ دکھا دیا ہے نا، تو اس صحیح راستے کے اوپر مجھے جمنے کی توفیق عطا فرما. یہ لوگ تو صالح نہیں ہیں، یہ لوگ تو نیک نہیں ہیں، یہ میں نے ان کو جب حق بات بتانے کی کوشش کری، یہ تو میری جان لینے کو اتارو ہو گئے. والحقنی بالصالحین، تو اللہ رب العالمین تو مجھے نیکوکاروں کی صحبت سے نواز دے میرے رب. وجعل لی لسانی صدق فی الآخرین، اور بعد آنے والے لوگوں کے اندر میرا سچا واقعہ جو ہے تو باقی رکھ دینا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب وہ جو لوگ تھے، وہ جب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ لوگوں میں پھیلاتے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے یا ان کی برائی کرتے؟ برائی کرتے. یہ ایسا لڑکا تھا، اپنے باپ کی مخالفت کر رہا تھا، اپنی قوم کی مخالفت کر رہا تھا، بڑا بدتمیز لڑکا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین یہ تو میرے کیریکٹر کو، میرے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کریں گے. اے اللہ رب العالمین تو میرے کردار کو اونچا رکھنا، بڑا رکھنا، میرا سچا ذکر جو ہے وہ باقی رکھنا. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور میرے باپ نے تو مجھے
نکال دیا ہے اس کی وراثت میں سے تو مجھے کچھ نہیں ملنے والا، لیکن اے میرے رب جن لوگوں کو جنت وراثت میں ملنے والی ہے، جن لوگوں کو انعاموں والی جنت وراثت کے اندر ملنے والی ہے، ان لوگوں کے اندر مجھے شامل کر دے۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ باپ نے اتنا ظلم کیا، باپ نے اتنی ڈانٹ لگائی، گھر سے نکال دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے میرے پروردگار میرے پیارے ابا جان کو تو معاف کر دینا، وہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب تو سب لوگوں کو واپس سے اٹھائے گا مجھے ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے اللہ رب العالمین اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولادیں کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اور اس دن تو صرف اور صرف قلب سلیم کام آئے گا۔ جو اللہ رب العالمین کے حضور قلب سلیم لے کر پہنچے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کے پاس قلب سلیم نہیں ہوگا وہ سارے کے سارے ناکام ہو جائیں گے۔ آخر کے اندر یہ بس یہ جان لیجیے قلب سلیم کیا ہوتا ہے۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب عربی زبان کے اندر دل کو کہتے ہیں، اور سلیم آپ لوگ سنتے ہوں گے، آپ میں سے کئیوں نے اپنے بچوں کے نام سلیم بھی رکھے ہوں گے۔ سلیم کے معنی ہوتے ہیں سلامت کے، جو ایک دم صحیح ہو، جس کے اندر کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں پائی جاتی ہو، جو ایک دم صحیح اور سلامت والی پوزیشن کے اندر موجود ہو۔ تو جو قلب سلیم ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کل قیامت کے دن فائدہ اور کامیابی صرف اور صرف اس کو ملے گی جس کا دل جو ہوگا وہ ایک دم صحیح ہوگا، جو شرک کی گندگی سے، جو کفر کی گندگی سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی گندگی سے اور اللہ رب العالمین کے خلاف زندگی گزارنے کے طریقے سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر آئے گا، وہی جو ہے کامیاب ہوگا۔ تو یہ آیات تھی جن کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا ذکر کیا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگلے مہینے بقرعید آ جائے گی اور کچھ وقت آپ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ خوب سنیں گے۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے جد امجد ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہمارا باپ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، اس پوری امت کا باپ اللہ رب العالمین انہیں کہہ رہا ہے، تو ہم ان کو سمجھیں اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اس طریقے پر ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہنے سننے میں غلطی ہو گئی اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے، جو صحیح باتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ اللہ